السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا لونڈی سے یا مشرک عورت سے نکاح کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم موجود ہے؟ تو آئیے آج اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کر دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آخر میں اس آیت کو آج کے دور میں کس طرح سمجھ کر عمل کیا جا سکتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے۔ اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور اسی طرح مسلمان لونڈی جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے یہ بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرک سے نکاح نہیں کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس کو بار بار اس طرح سے اللہ نے 2 مرتبہ کہہ دیا کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو؟ ایک بار کہہ دیا تھا کافی تھا کیوں مان لیں، یہ دوسری بار کیوں آئی ہے؟ اس کے بعد پھر کہہ رہے مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی مسلمان غلام سے کوئی مالدار عورت نے شادی کی ہو؟ تو یہ قابل عمل کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعی اللہ کی آیت ہے تو قابل عمل بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے بالکل خلاف عمل ہوتا ہے، اور عقلی طور پر ذہنی طور پر بھی یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ تو یہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سورت ہے جس کو روایتی مترجموں نے گائے بنا کر اس قدر ناقابل فہم بنا دیا ہے کہ یہ قرآن کتاب جو قابل عمل ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ نے اس کو ہدی للناس کا لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، اور ہدایت جب ہی ملتی ہے جب بات کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے عمل کیا جائے۔ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم جذب نہیں ہو جاؤ ملاوٹ کرنے والوں سے۔ اب یہ جو مشرکات، یہ مشرک عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ملاوٹ کرنے والی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ جماعت کے لیے بھی تے آتا ہے کیونکہ جماعت مؤنث کا صیغہ ہے، یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور نکاح پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ نکاح کہتے ہیں ایک دوسرے میں جذب ہونے کو، اس لیے اس روایتی نکاح کو بھی نکاح کا نام دیا جاتا ہے کہ جہاں شادی ہوتی ہے مرد عورت ملتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں جو نکاح لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک دوسرے میں جذب ہو جانے، عملی طور پر نظام کی سطح پر، تاکہ آپ کا بہترین معاشرہ بن سکے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملاوٹ کرنے والی جماعت سے تم جذب نہیں ہو، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ماننے والی ہو جائیں، وہ بھی امن دینے والی ہو جائیں۔ جیسے آج کا مسلمان ہے بہت ملاوٹ کر رہا ہے، پر یہ وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ سمجھ لے کہ فہم کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اور تم ملاوٹ کرنے والی جماعت سے جذب نہیں ہو یہاں تک کہ وہ مان لیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اب انہوں نے امت کا ترجمہ لونڈی کر دیا، کہیں مما ملکت ایمانہم آتا تو اس کا بھی لونڈی کر دیتے ہیں۔ جہاں مرضی اپنی روایت فٹ کرنی ہوتی وہاں بٹھا دیتے ہیں، اور جہاں روایتیں نہیں بیٹھتی ہیں تو وہاں پھر انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، امت ان کہا جاتا ہے نظر سے پرکھنے کو، جانچنے کو، تو ضرور جانچ لو ماننے والی جماعت کو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ضرور جانچ لو ماننے والی جماعت ہے، خَيْرٌ مِّنَ الْمُشْرِكَةِ، بہتر ملاوٹ کرنے والی جماعت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر تمہیں بھلی لگے یا خواہ تمہیں اچھی لگے بھلی لگے، عجب کہا جاتا ہے اسی کو کہ جو آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور اس سے خوشگوار حیرت ہو۔ تو اسی لیے تعجب بھی لفظ اسی سے نکلا، تو تعجب جو وہ خوشگوار حیرت کو کہا جاتا ہے، جہاں ناخوشگواری ہوتی ہے وہ عجب نہیں کہلاتا ہے۔ پھر وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم جذب نہیں ہو ملاوٹ کرنے والوں سے۔ یہاں یہ الگ الگ بات ہے، اس میں مشرکین میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اور مشرکات جو جماعت کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی مرد عورت سب ہوتے ہیں، لیکن ایک جماعتی سطح پر ایک انفرادی سطح پر ہے۔ تو تم ملاوٹ کرنے والوں سے جذب نہیں ہونا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ماننے والے ہو جائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور ضرور تابعدار ہیں ماننے والے ہیں بہتر ہیں، من مشرکین، ملاوٹ کرنے والوں سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور خواہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی لوگ ہیں وہ پکارتے ہیں
جلنے کی طرف، النار کر دیا یعنی خاص جلنے کی طرف۔ یہ خاص جلنا کیا ہے کہ جیسے آج پاکستانی معاشرہ جل رہا ہے بہرحال۔ واللہ یدعو، اور اللہ وہ تمہیں پکارتا ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، الی الجنت، خوشحالی کی طرف، والمغفرت، اور حفاظت کی طرف، باذنہ، اس کے ضابطے کو، ویبین آیاتہ، اور وہ بیان کر دیتا ہے آیتوں کے ذریعے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی لینے والے ہوں۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح قابل فہم ہے۔ اور تم ملاوٹ کرنے والی جماعت سے خوب جذب نہیں ہونا یہاں تک کہ وہ ماننے والی ہو جائیں، اور جانچنا نہیں ہے ملاوٹ کرنے والی جماعت سے، ماننے والی جماعت بہتر ہے، اور خواہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور تم ملاوٹ کرنے والوں سے جذب نہیں ہونا یہاں تک کہ وہ مان لیں، اور ملاوٹ کرنے والوں سے بہتر ہیں ماننے والے، ضرور تابعدار ہیں، اور خواہ وہ بھلے لگیں۔ تو یہی لوگ خاص جلنے کی طرف وہ پکارتے ہیں، اور اللہ اپنے ضابطے کو حفاظت اور خوشحالی کی طرف پکارتا ہے، اور لوگوں کے لیے آیتوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایتی ترجمہ لوگوں کے گھٹی میں اس طرح پڑا ہوا ہے کہ حق بات ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے، اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ دادا نے ایسا کہہ دیا ہے، اکابرین نے کہہ دیا ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جوابات یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تصدیق کرے کہ بھائی 1400 سال تو تمہاری عمر نے، تمہیں کیسے پتا 1400 سال سے چل رہا ہے؟ یہ تو تم نے سن رکھا اپنے بزرگوں سے، یا ان ملاوٹ کرنے والوں سے، ان مشرکوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ 14 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس بحث میں پڑھنا فضول ہے۔ آئیے آج یہ کس طرح قابل عمل ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ یہ دے رہا ہے کہ تم ملاوٹ کرنے والی جماعت سے جذب نہیں ہونا یہاں تک کہ وہ ماننے والی ہو جائیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے احکام کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو ان سے جو ہے آپ کو جذب نہیں ہونا ہے جب تک کہ وہ ماننے والے نہ ہو جائیں۔ اب آج کے دنیا کے مسلمانوں کی مثال لے لیں، یہ سارے مشرک ہیں، کیونکہ سب اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، کہ صلاۃ قائم کرو، انہوں نے اقرأ الصلاۃ بنا دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ کس قدر کھلی خلاف ورزی، کتنی ملاوٹ ہے، کس قدر اس میں شرک ہے کہ اللہ کے ایک حکم کو ایک ایسا پوجا پاٹ میں لگا دیا جس کا قطعی کوئی فائدہ نہیں انسانوں کو۔ تو اس لیے یہ پہلا یہی ہے کہ ملاوٹ کرنے والے جو ہیں ان سے جذب نہیں ہونا یہاں تک کہ وہ ماننے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ماننے والے جو ہیں وہ ملاوٹ کرنے والے جماعتوں سے بہتر جماعت ہے، اسے جانچ لو، پرکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو یہ جانچنا، پرکھنا، نظر سے دیکھنا، یہ کیا کچھ ہوتا ہے کہ آپ اس کے عمل سے ظاہر ہو جائے گا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنے زبان سے نہیں کہنا پڑے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہمارے سیاستدانوں کی طرح جھوٹے وعدے، یا یہ باتیں نہیں ہوں گی جو ہمارے نام نہاد علماء کرتے ہیں کہ ایسا کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا۔ جو بات ہے وہ آیت کے ذریعے بالکل واضح ہے۔ تو اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ ملاوٹ کرنے والی جماعتوں سے ماننے والی جماعت بہتر ہے، اسے جانچ لو، پرکھ لو، دیکھ لو، اس کے عمل سے دیکھ لو، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ یعنی ملاوٹ کرنے والی جماعت بے شک آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ اچھی باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ ٹوٹل ملاوٹ کر کے بات کر رہی ہیں۔ تو جو لوگ خالص ماننے والے ہیں ملاوٹ کرنے والی جماعت سے کبھی بھی وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو ماننے والی جماعت کو یہ ہے کہ وہ جانچ لیں، پرکھ لیں کہ ملاوٹ کرنے والی جو جماعت ہے وہ بھلے نظروں کو آپ کو اچھی لگے بھی تو وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ملاوٹ کرنے والوں سے بھی جذب نہیں ہونا، ولا تنکحوا المشرکین، کہتے ہیں اب جو ملاوٹ کرنے والے مرد اور عورت ہو، پہلے تو جماعتی سطح پر بات ہوئی کیونکہ نظام جماعتی سطح پر آتی ہے، انفرادی طور پر کوئی نظام قائم نہیں کر سکتا، کوئی ریاست نہیں چلا سکتا، لہٰذا پہلے ریاست کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب انفرادی بات آ گئی کیونکہ کردار سازی انفرادی طور پر ہوتا ہے اور باکردار لوگ جب ملتے ہیں جب معاشرہ بنتا ہے۔ تو اب کردار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ملاوٹ کرنے والوں سے جذب نہیں ہونا یہاں تک کہ وہ ماننے والے ہو جائیں، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ ضرور بہتر تابعدار ہیں، کس سے؟ ملاوٹ کرنے والوں سے، اگرچہ وہ تمہیں عجیب لگے، وہ تمہیں بھلے لگے۔ اب آج کے دور میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو کیا کر رہا ہے جی؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے کردار کو دیکھیں، انتہائی گھنونا، جھوٹ وہ بولتا ہے، ملاوٹ وہ کرتا ہے، دھوکے بازی وہ کرتا ہے، لوگوں کا مال وہ غیبت کھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ملاؤں کا حال یہی ہے، کہیں مدرسے میں بدفعلی ہو رہی ہے،
کہیں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، کہیں ڈاکہ مارا جا رہا ہے، چندے کا نام پر جمع کر کے خود کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ ملاوٹ کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کی کلام کی ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ بے شک آپ کی نظر کو کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگے، وہ ضرور ماننے والے تابع دار جو ہیں وہ بہتر ہے ان لوگوں کی بنسبت۔ تو دراصل یہ کیوں برے ہیں ملاوٹ کرنے والے کہ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں وہ تمہیں خاص جلنے کی طرف پکارتے ہیں۔ آج آپ مسلم دنیا کا حال دیکھ لیں کہ ساری مسلم دنیا جل رہی ہے، کس میں؟ بدحالی کی آگ میں، بد امنی کی آگ میں، خوف کی آگ میں، حزن کی آگ میں، ملال کی آگ میں، کتنی آگ ہے۔ آپ اگر گننے بیٹھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلم دنیا ہی اس آگ کی لپیٹ میں کیوں ہے، جو غیر مسلم دنیا ہے وہ کیوں ایسے آگ کی لپیٹ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ لوگ سچ بول رہے ہیں، جو وہ اپنے عوام کو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کرتے کہ میں 100 دن میں یہ کر دوں گا، اور جب اقتدار مل جائے تو 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے، صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا، یہی لوگ ہیں جو خاص جلنے کی طرف پکارتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں پکار رہا ہے اپنے ضابطے کے تحت خوشحالی اور حفاظت کی طرف۔ جب اللہ کے ضابطے کو اپنا لیں گے، اللہ کے قانون کو اپنا لیں گے، اللہ کے آئین کو اپنا لیں گے، اپنا آئین نہیں دیں گے، چاہے وہ 73 کا پاکستانی آئین ہو یا سعودیہ کا شاہی آئین ہو، مسلم دنیا کا کوئی بھی آئین جو قرآن کے خلاف ہے وہ آئین کبھی بھی امن فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ وہ آئین دے رہا ہے، اللہ وہ ضابطہ دے رہا ہے کہ اس ضابطے کو اگر آپ اپنا لیں، اس کی دعوت کی طرف آ جائیں، تو نتیجہ آپ کو کیا ملے گا کہ آپ خوشحالی اور حفاظت کی طرف آ جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کے ذریعے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تاکہ تم یاد دہانی لینے والے ہو۔ اگر آپ کو کوئی بات غلط نظر آ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ آیتوں کے ذریعے وضاحت کریں کہ اللہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا نظام دے رہا ہے، ہم کون سا نظام لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تمام وضاحتیں جو ہیں، کسی غلطی کی وضاحت بھی ہو، کسی غلطی کے امکان کو عام لوگوں میں نمایاں کرنا ہو، تو وہ بھی آیتوں کے ذریعے ہوگا، بجائے اس کے کہ ہمارے ملاؤں نے کہا یا سنت کے نام پر، بخاری کے نام پر، صحیح ستہ کے نام پر، صحیح اربعہ کے نام پر، اکابرین کے نام پر، اماموں کے نام پر، کسی بھی نام پر، وہ آپ کے لیے سند نہیں ہے۔ سند اللہ کی آیت ہے، تو اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہی واضح کرنا ہے، اور یہی آپ کو یاد دہانی لینی ہے۔ تو قرآن سے ہی اس کی یاد دہانی ہوگی، اللہ کے کلام کے ذریعے اس کی یاد دہانی لی جائے گی کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اپنے ہر عمل کا جائزہ اللہ کی آیت کی روشنی میں کریں، اللہ کے کلام کی روشنی میں کر لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ اللہ جو نتائج آپ کو بتا رہا ہے کیا وہ نتیجہ مل رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ نتیجہ اسی وقت ملے گا جب آپ خالص اس کے تحت عمل کریں گے، اور ملاوٹ کر کے عمل کرتے رہیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کبھی بھی وہ نتائج فراہم نہیں ہوں گے جو اللہ نے اس کا نتیجہ بتا دیا ہے۔ لہذا جو خاص طور پر خالص اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، ان کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ ریاسی سطح پر جہاں نظام بنایا جاتا ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، چاہے آج کا وہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، کوئی سا بھی نظام ہو، جہاں پر ایسی جماعتیں ہوں جو ملاوٹ کر رہی ہوں اللہ کے احکامات میں، تو جب تک وہ ماننے والی نہ ہو جائیں، ماننے والوں کو ان کے ساتھ جذب نہیں ہونا، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ان کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے، ان کے ساتھ گھل مل کر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہو بھی تو وہ صرف جو تعلقات رکھے جائیں گے وہ اس کی اصلاح کے لیے ہوگا، اللہ کی آیت کی طرف لانے کے لیے ہوگا، اس کو منوانے کے لیے ہوگا، اس کے خلاف جانے کے لیے یا ان کی ملاوٹ والی باتوں کو اپنے شامل کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی جانچ پڑتال جو ہے ہر عمل سے ہوگا، انفرادی طور پر بھی ذاتی کردار سے، اور اجتماعی طور پر جماعتی کردار سے۔ تو اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ جو ماننے والی جماعت ہے وہی ملاوٹ کرنے والوں سے بہتر ہے، چاہے آپ کو بے شک وہ اچھی لگے، کیونکہ ایسے ملاوٹ کرنے والے لوگ ہی جلنے کی طرف پکارتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو اپنے ضابطے کے تحت حفاظت اور خوشحالی کی طرف پکار رہا ہے، اور اس کی تمام وضاحت اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہی ہوگی۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔